کیا کسی پاکستانی لیڈر نے کشمیر نہیں بیچا؟ گوادر بھی دبئی یا ہانگ کانگ سے بڑی بندرگاہ نہیں بننے جا رہا۔ کیا لیاقت علی خان کو سوویت یونین کی طرف سے دعوت نامہ نہیں ملا تھا؟ تاشکند اور شملہ معاہدوں میں کوئی خفیہ شکیں نہیں تھیں۔ سازش پاکستان کا قومی کھیل ہے، حسین حقانی کا کالم۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی نے اپنے کالم میں پاکستان کے موجودہ حالات اور سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یقیناً قوموں اور قومیتوں کو بیانیے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ محض بیانیے کے بلبوتے پر ترقی نہیں کر سکتیں۔ انہیں تعلیم، صحت، اختراع، داخلی تعلقات اور معاشی ترقی کے عملی تصورات بھی درکار ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستانی سیاست ایک طویل عرصے سے نعروں، اساطیری کہانیوں اور سازش کی تھیوریوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ میڈیا پالیسی تصورات کے حوالے سے سنجیدہ بحث میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ زیادہ تر نظری مباحث اس نقطے پر ہیں کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا۔ یہ عوام کو لوٹنے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف حقیقی یا فرضی اسکیمیں کیسے لڑائی جا رہی ہیں۔ اس دانش کو پاکستانی میڈیا میں ہونے والی گفتگو پر منطبق کریں تو انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ میڈیا پر کلام کرنے والے افراد اوسط یا چھوٹے دماغ کے مالک ہیں۔ سنجیدہ تصورات تک عوام کی رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم افراد ان دہرائے جانے والے من گھڑت بیانات پر یا تواتر سے لگائے جانے والے بے بنیاد نعروں پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق نعرہ ایک ایسا لفظ یا جملہ ہے جسے یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اور اسے کوئی سیاسی جماعت یا تشہیری مہم عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن پاکستانی تو جیسے نعروں کی رو میں بہہ نکلتے ہیں، وہ ان کی بابت سادہ سے منطقی سوالات بھی نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پر جب پاکستانی رہنما پاکستان کو اسلام کا قلعہ قرار دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا مدینہ کی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے؟ اسلام تو گزشتہ 1400 برسوں سے اربوں انسانوں کا عقیدہ رہا ہے۔ کیا 1947 میں ریاست پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے اسلام کو کسی قلعے کی ضرورت نہیں تھی؟ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام کے وقار کے تحفظ کے لیے تشدد کا سہارا لینے والے جتھوں نے کبھی سوچا ہے کہ کیا ان کے افعال واقعی ان کا مقصد پورا کرتے ہیں؟ کیا دشمن کو نیست و نابود کر دیں گے؟ ان جیسے تواتر سے دہرائے جانے والے جملوں کو عملی جامہ پہنانا ممکن ہے۔ اس دھمکی کا ہدف امریکی، اسرائیلی یا بھارتی ہو تو ملک میں خوب داد و تحسین ملتی ہے، لیکن اس سے ان طاقتور حکومتوں اور ریاستوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کشمیر پر 1957 کے بعد سے کوئی قرارداد منظور کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر اس حقیقت کی طرف نظر کریں کہ 1957 میں اقوام متحدہ کے اراکین کی تعداد 82 تھی جو آج بڑھ کر 193 ہو چکی ہے، تو کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ آج بھی ویسے ہی قرارداد منظور ہو سکتی ہے؟ کیا چین کے حوالے سے آئرن برادر کی اصطلاح محض لفافی نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چین اپنی پالیسیاں اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے بناتا ہے، نہ کہ کسی بھائی چارے کی بنیاد پر۔ دراصل کھوکھلے نعروں کی بنیاد اساطیری تصورات ہیں۔ ڈکشنری کے مطابق یہ وسیع پیمانے پر مانے جانے والے لیکن جھوٹے تصورات ہوتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہتک آمیز کہانیاں، اور وہ جنہیں ہم سراہتے ہیں ان کی دیو مالائی خوبیوں کی داستانیں پاکستان میں ہمہ وقت زبان زدے خاص و عام رہتی ہیں۔ سوشل میڈیا کی آمد نے اساطیر کے پھیلاؤ کی رفتار بڑھا دی ہے۔ ان پر یقین کرنے والے اکثر واٹس ایپ پیغامات یا ٹویٹر اور فیس بک سے حاصل کردہ مستند معلومات کا حوالہ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی ریسرچ جس کی کم از کم میڈیا اور قومی رہنماؤں کو زحمت کرنی چاہیے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ، خارجہ تعلقات اور معیشت کی بابت ارزاں کردہ کچھ بیانیے اور وضع کردہ کچھ تھیوریاں محض من گھڑت افسانوں کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ ریسرچ بتاتی کہ لیاقت علی خان کو کبھی بھی 1949 میں سوویت یونین کی طرف سے دعوت نامہ نہیں ملا تھا، اس لیے مسترد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 1966 کے تاشکند معاہدے یا 1972 کے شملہ معاہدے میں کوئی خفیہ شکیں نہیں تھیں۔ امریکیوں نے کبھی وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بننے سے بچانے کے لیے بحری بیڑا بھیج رہے ہیں۔ کسی پاکستانی لیڈر نے کشمیر نہیں بیچا، بس عالمی سطح پر اس تنازع میں اب جان نہیں رہی۔ گوادر کبھی بھی دبئی یا ہانگ کانگ سے بڑی بندرگاہ نہیں بننے جا رہا۔ اساطیر ان کہانیوں سے وجود میں آتی ہیں جنہیں سن یا دہرا کر لوگ اپنے حالات کے بارے میں سکون محسوس کرتے ہیں، یا وہ وضاحت کر سکتے ہیں کہ ان کی مشکلات اور ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو اس کے زیادہ تر بیانیوں کی بنیاد سازش کی تھیوریاں ہوتی ہیں۔
1991 में वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर ने इस्लामाबाद से पाकिस्तान के सियासी कल्चर और मुबहम चालबाजियों के बारे में लिखा। कमोबेश 20 साल के बाद 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर सबरीना तावरनीस की राय में साजिश पाकिस्तान का कौमी खेल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 13 साल गुजरने के बाद आज भी कुछ तब्दील नहीं हुआ है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में साजिश की थ्योरी की तारीफ इस यकीन के तौर पर की गई है कि अहम तारीखी और सियासी वाक़यात की वजह इन धड़ों की साजिश होती है जिनका इसमें मफाद वाबस्ता है। यह बाअसर अफराद इन वाक़यात पर असरअंदाज होते हैं। सरकारी पुष्ट पनाही से फैलाई गई फरेबकारी बशमूल पाकिस्तान के कारनामों की मारकतुल आरा दास्तान और तारीख को मसख करके नाकामियों और गलतियों की पर्दापोशी ने पाकिस्तानियों की नफ्सियात इस नहज पर ढाल दी है कि अब उन्हें कदम कदम पर साजिश के साए दिखाई देते हैं। साजिश ने हक़ाइक़ की गैर जानिबदाराना जांच से उन्हें मुतनफ़िर कर दिया है। पॉलिसी साजी में हकीकत पसंदी से काम नहीं लिया जाता, चुनाचे मुतबादिल नुस्खों के जरिए मुल्क के बेशुमार मसाइल को कम करने या उनसे निमटने की कोशिश की जाती है जो नाकाम रहती है। इसकी वजह यह है कि वो मसाइल साजिशी मफरूज़ों से मुताबिकत नहीं रखते। माशरे के साजिशी रुझान की वजूहात का मुताला करने वाले दानिश्वर बताते हैं कि वो अक्सर मुश्किलात को दूर करने की ख्वाहिश में होते हैं। माहिरीन का ये भी ख्याल है कि तन्हाई और गिरोही सोच लोगों को ये बावर करा देती है कि वो किसी साजिश का शिकार हैं। साजिशी थ्योरी को फ़रोग़ देने वाले सख्त सवालात को नज़रअंदाज करते हुए कौम परिस्ताना बयानबाजी से अपने हामियों को खुश रखते हैं। हम कभी ये बहस नहीं सुनते कि क्यों पाकिस्तान की अहम फसलों की फ़ी एकड़ पैदावार दूसरे ममालिक के मुकाबले में तकरीबन निस्फ है। क्यों पाकिस्तानी बाकी दुनिया के मुकाबले औसतन 34% कम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, या पाकिस्तान की कॉटन टेक्सटाइल की बरामदात की कदर कम क्यों है, बांग्लादेश से भी कम, जबकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा कपास पैदा करने वाला मुल्क है और बांग्लादेश ना होने के बराबर कपास पैदा करता है। लेकिन हम नारेबाजी और साजिश की थ्योरियों से जान छुड़ाएं तो ही इन मुश्किल सवालात पर गौर करते हुए सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल किस तरह हल होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।